السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، سب سے پہلے اس بیان کو سنیے اور بیان سننے کے بعد ضرور شیئر کیجیے کہ کل ایک خبر پڑھی، کل ہے آج اس پہ آئی ہے کہ کانپور میں کچھ لوگوں نے ایک بینر بنایا تھا آئی لو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس بینر کے بنانے پر یا اس گویا اعلان کے کرنے پر کچھ لوگوں کے خلاف FIR درج کی گئی ہے۔ عجیب موقع پر اکبر کا شعر یاد آیا، اکبر الہ آبادی کا، کہ رقیبوں نے رپٹ لکھوائی ہے جا جا کے تھانے میں کہ اکبر نام لیتا ہے خدا کا اس زمانے میں۔ انہوں نے مزاحیہ لہجے میں ایک شکایت کی تھی جو حقیقت میں اس زمانے میں بھی شکایت تھی، آج ہمارے سامنے وہی بات آ رہی ہے۔ تو یہ چاہا کہ اب ہم آئی لو محمد ہی کی بات کریں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اپنی بات یہیں سے اٹھائیں گے، یہیں سے جائیں گے، اپنے اصلاح کے لیے بات کریں گے۔ پہلی بات تو دنیا سے کہیں گے، دنیا سے صفائی کے ساتھ یہ کہنا چاہیں گے کہ ان نوجوانوں نے جنہوں نے وہ بینر بنایا تھا وہ کیوں بنایا تھا، کیا ان کے ذہن میں تھا، یہ تو ہمیں نہیں معلوم۔ ہو سکتا ہے کہ ان سے کوئی دوسری چوک ہو گئی ہو جس کی وجہ سے انہیں نشانہ بنا لیا گیا ہو، لیکن دو باتیں ہیں، اور یہ باتیں دونوں ہم دنیا سے کہہ رہے ہیں، حکومت سے کہہ رہے ہیں، برادران وطن سے کہہ رہے ہیں، صفائی کے ساتھ کہہ رہے ہیں۔ ایک بات تو یہ ہے کہ اگر اس دنیا میں کسی کو اپنے بھگوان سے، اپنے ایشور سے، اپنے رام سے یا اپنے کرشن سے یا اپنے کسی بھی اوتار سے یا کسی مذہبی مقتدا سے محبت کرنے کا حق ہے، تو کسی مسلمان کو اللہ سے اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا اور اس کا اظہار و اعلان کرنے کا حق کیوں نہیں ہے؟ جس طرح ان کو ہے ہمیں بھی ہے، اور 100% ہے۔ اور اگر اس زمانے میں کسی آوارہ لفنگے لڑکے کو کسی لفنگی لڑکی سے محبت کا اظہار کرنے پر مجرم نہیں سمجھا جاتا، اگر معاشرے کے اندر آج کے زمانے میں کسی بدکار لڑکے کو کسی دوسرے بدکار لڑکے کے ساتھ محبت کرنے پر مجرم نہیں سمجھا جاتا، جو انسانیت کے خلاف بھی جرم ہے، جو تہذیب کے خلاف بھی جرم ہے، جو اخلاق باختگی کی انتہا ہے، اگر وہ تم لوگ جرم نہیں سمجھتے تو دنیا کے سب سے پاکیزہ، سب سے مقدس انسان سے محبت کرنا تمہاری نظر میں جرم کیسے بن گیا؟ شرم نہیں آتی ہے؟ کوئی تو انسانیت باقی رکھو بھائی۔ ہم نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ ہم نے تو تمہارا بھی اور تمہارے ملک کا بھی، جو ہمارا بھی ملک ہے، سنوارا ہی سنوارا ہے، بگاڑا نہیں ہے۔ اور ہم صفائی سے یہ بات کہیں گے کہ ہم جتنے بھی کمزور ہوں، لیکن اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے اپنی وفاداری کا اور اپنی بھرپور محبت کا اظہار کرنے سے ایک قدم کبھی پیچھے نہیں ہٹائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ یہی تو ہوگا نا اس میں کہ ہماری جان چلی جائے گی تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جان تو ایک مرتبہ جانی، اور ہمیں معلوم ہے نہ وقت سے پہلے جائے گی اور نہ وقت کے بعد بچے گی۔ یہ ہم دنیا سے بھی کہہ رہے ہیں، حکومت اور برادران وطن سے بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ اس معاملے میں ہمیں آزمانے کی کوشش نہ کی جائے۔ بہت سی چیزیں ہم غلط برداشت کر رہے ہیں، مگر کر رہے ہیں، جو برداشت کرنے کی نہیں ہے وہ کر رہے ہیں، مگر یہاں برداشت کا پیمانہ، صبر کا پیمانہ لبریز ہو جائے گا، زیادہ نہ چھیڑا جائے، انتہا نہ کی جائے۔
صفائی سے میں کہتا ہوں، میں کوئی جذباتی بیان کرنے کا عادی نہیں ہوں، نہ چیلنج کا مزاج ہے، لیکن یہ بات ایمان کے تقاضے سے مجبور ہو کر کہنی ہے اور پہنچانی ہے انشاءاللہ۔ اس کے بعد اپنے مسلمان بھائیوں سے بالکل اس سے بدلے ہوئے انداز میں بات کہنی ہے کہ آج آئی لو محمد کہنے پر تم مجرم سمجھے جا رہے ہو۔ اگر تم نے حقیقت میں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا ثبوت دیا ہوتا، عمل کر کے دکھایا ہوتا اور ان کی محبت کے مطابق زندگی گزاری ہوتی، اس کے تقاضے کے مطابق، تو کسی کی مجال نہیں تھی، کسی کی ہمت نہیں تھی کہ تمہیں آج اس طرح سے نشانہ بناتا۔ اپنی غلطی کو محسوس کرو، اس کی ضرورت ہے۔ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت اور آپ کی اطاعت اور آپ کا اتباع، یہ اگر ڈھنگ سے کیا ہوتا تو یہ دن نہ دیکھنے کو ملتا۔ ناظرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اللہ تبارک و تعالیٰ تمام لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ اس ویڈیو کو شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔